ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کے کچھ ورقے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر بڑے خوش ہوئے، یہ وہی تورات ہے کہ جو سینکڑوں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اگرچہ اس میں اب تحریف ہو چکی ہے مگر کچھ باتیں درست بھی ہیں۔ تورات کے وہ ورقے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، مجھے یہ تورات شریف کے کچھ ورقے ملے ہیں، اور ان اوراق کو وہاں بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا اور دوسروں کو سنانا بھی شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے اس عمل کو بڑا ناپسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد سمجھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے کس قدر آثار ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب قرآن مجید کے آ جانے کے بعد بھی تورات پڑھنے کی کوئی گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟ اب آخری نبی آ گئے ہیں، ساری پہلی آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب قیامت تک کے لیے حکم چلے گا تو قرآن کا چلے گا، سنت چلے گی تو محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسع لہ الا اتباعی۔ یہ تو تم تورات کی بات کرتے ہو، آج اگر خود صاحب تورات پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، وہ بھی میری اتباع کریں گے، میری اتباع کے بغیر ان کو بھی نجات نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد یہ نہ تھا، بلکہ میں تو محض ایک انوکھی چیز سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ پھر عرض کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن ہدی وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اسلام کے سچا دین ہونے پر اور قرآن کی ہدایت ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمایا۔ قرآن اللہ کی وہ آخری کتاب ہے کہ جس کتاب کا مقابلہ کوئی کتاب دنیا کی کر نہیں سکتی۔ اب قیامت تک کے لیے اگر ہدایت کا سر چشمہ بن کے کوئی کتاب رہے گی تو وہ قرآن ہوگا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔